آج میں ایک انتہائی اہم ایشو پر آپ سے اور پوری قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پنڈورا پیپر سامنے آنے کے بعد 50 سے زیادہ دن گزر گئے اور اس دوران حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ پنڈورا پیپر کے سامنے آنے کے بعد وفاقی حکومت فوراً سپریم کورٹ آتی اور سپریم کورٹ سے رجوع کرتی اور ایک JIT بنا کر تحقیقات کا آغاز ہوتا، قوم کو تسلی ہوتی۔ لیکن حکومت نے مسلسل مجرمانہ خاموشی اور بدنیتی کا مظاہرہ کیا اور جان چھڑانے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے اپنے دفتر میں ایک سیل قائم کی اور فیصلہ کیا کہ ان کی نگرانی بھی وزارت قانون ہی کرے گی، اور اس سیل میں سرکاری ملازمین شامل کیے، نہ کوئی آزاد صحافی، نہ کوئی ریٹائر جج، نہ کوئی ایسی شخصیت جس پر قوم کو اعتماد ہو۔ لیکن 50 دن گزرنے کے بعد بھی وہ سیل حرکت میں نہیں آیا۔ اس طرح اپوزیشن نے بھی اس پر کوئی شور نہیں مچایا، نہ حکومت نے اس کو سیریس لیا اور نہ اپوزیشن نے اس کا کوئی نوٹس لیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پنڈورا پیپرز میں جو نام آئے ہیں اس میں یا سرکاری پارٹی کے لوگ ہیں یا ایوان میں موجود بڑی پارٹیوں کے لوگ ہیں۔ اس لیے سب چاہتے ہیں کہ رات گئی اور بات گئی، سنی انسنی ہو جائے اور معاملہ رفع دفع ہو جائے اور لوگ بھول جائے۔ جماعت اسلامی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کرپشن کے خلاف جدوجہد کی ہے، اور آج اگر کرپشن کے خلاف لوگوں کی زبان کھل گئے ہیں اور چوکوں اور چوراہوں میں، گلیوں اور کوچوں میں، حجروں اور مساجد میں، مجالس میں کرپشن کے خلاف پاکستانی بات کرتے ہیں، تو یہ زبان بنیادی طور پر جماعت اسلامی نے لوگوں کو دی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 1996 میں سابق امیر جماعت اسلامی، جو اس وقت ہمارے امیر تھے، جناب قاضی حسین احمد صاحب نے ایک عظیم شان دھرنا دیا تھا اور کرپشن کے خلاف ایک جدوجہد شروع کی تھی۔ اس جدوجہد میں یہاں ہمارے 3 کارکنان بھی شہید ہو گئے، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بھی اور مسلم لیگ کی حکومت کرپشن کے الزامات کے نتیجے میں ختم بھی ہو گئے۔ لیکن چونکہ اس ملک میں احتساب کا باقاعدہ کوئی نظام نہیں ہے تو احتساب نہ ہوا، اور آج بھی کرپشن اسی طرح موجود ہے۔ معزز صاحب حضرات، جماعت اسلامی نے 2016 میں کرپشن کے خلاف ایک اور موومنٹ شروع کی۔ ہم نے ٹرین مارچ کیا، قوم کو بیدار کیا کہ ایسے میں پاناما لیکس سامنے آیا، اور پاناما لیکس سامنے آنے کے بعد اس میں چونکہ 436 افراد کے نام تھے، پاناما لیکس میں بھی پاکستان کے بڑے پارٹیوں کے لیڈرشپ شامل تھی۔ اس میں سابق بیوروکریٹ تھے، جرنیلوں کے نام تھے، بیوروکریٹس کے نام تھے، اور نام نہاد اشرافیہ، بڑے بڑے نام اس میں شامل تھے۔ تو ہم نے پھر سپریم کورٹ کی طرف رجوع کیا، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور ہمارے بعد عمران خان صاحب بھی آ گئے، انہوں نے بھی ایک پٹیشن فائل کی
اور جب یہاں سپریم کورٹ نے کیس سننا شروع کیا تو عمران خان کا موقف یہی تھا کہ اگر لیڈر ٹھیک ہو تو پھر معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. اس لیے پاناما لیکس میں شامل افراد کو ایک طرف رکھ کر انہوں نے نواز شریف صاحب پر فوکس کیا. اور پھر میں خود یہاں 111 دن آیا تھا، میرے ساتھ ہمارے کولیگ بھی تھے، لیکن 111 دن جو ہم نے یہاں حصہ لیا، اپنے حصے کے دلائل دیے، لیکن یہ ایک واقعہ ہے کہ فیصلہ بالآخر سپریم کورٹ نے پاناما لیکس میں شامل افراد کے خلاف نہیں کیا بلکہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا، اور وہ بھی پاناما لیکس کی بنیاد پر نہیں، اقامہ کی بنیاد پر. اور جب نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ سے رخصت کیا گیا اقامہ کی بنیاد پر، تو ہم نے پھر سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن جمع کی اور یہی درخواست دی کہ اب 436 افراد کے خلاف بھی سمن کیا جائے اور ان کے بارے میں بھی فیصلہ کیا جائے. لیکن 4 سال گزر گئے. مجھے افسوس ہے کہ ہمارے بار بار درخواستوں کے باوجود اور ہر جلسے میں مطالبے کے باوجود بھی اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور وہی 436 لوگ اس کو بھی ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا، سمن نہیں کیا گیا، چالان نہیں کیا گیا، اور قانون کے گرفت سے وہ آزاد ہے. میرے بھائیوں، اس دوران پنڈورا پیپر سامنے آیا جس میں 700 سے زیادہ لوگ اس میں بھی شامل ہے، اور اس میں بھی ماشاءاللہ کوئی ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہے، کوئی ٹرک ڈرائیور نہیں ہے، کوئی رکشہ ڈرائیور نہیں ہے، کوئی استاد کا نام نہیں ہے، کسی کلرک کا نام نہیں ہے، کسی پولیس مین کا نام نہیں ہے، کسی کیمرہ مین کا نام نہیں ہے، کسی غریب صحافی کا نام نہیں ہے. اس میں بھی آپ کے ملک اشرافیہ کا نام ہے، آپ کے سیاسی لیڈروں کے نام ہے، آپ کے بیوروکریٹ کے نام ہے، آپ کے جرنیلوں کے نام ہے، آپ کے سابق ججز کے نام ہے. اور ان 700 ناموں کے بارے میں آج ہم اس لیے آئے ہیں کہ پاناما لیکس کے 436 افراد کے خلاف بھی کارروائی ہو اور ان 700 لوگوں کو بھی بلایا جائے، سمن کیا جائے، اس لیے کہ سپریم کورٹ کے تحت تمام ادارے موجود ہیں، وہ FBI ہو، وہ FIA ہو، وہ نیب کا ادارہ ہو. اور سپریم کورٹ کا اب یہ فرض بنتا ہے کہ اب ایک حقیقی معنوں میں اس ملک میں احتساب کا عمل ہو اور وہ نتیجہ خیز ہو. لوگ کہتے ہیں آف شور کمپنیاں، جانتے ہمارے لوگ نہیں ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. یہ اندھے کنویں ہیں، اور اس میں ہمارے غریب ممالک کے کرپٹ اشرافیہ، ظالم اشرافیہ لوٹ مار کر کے پیسے محفوظ رکھتے ہیں. وہ پیسہ جو انہوں نے چوری چھپے اور وہ پیسہ جس پر وہ ٹیکس ادا نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ آف شور کمپنیوں میں رکھتے ہیں. یعنی ناجائز دولت جس کے پاس بھی ہے وہ ان کو آف شور کمپنیوں میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. میں آج ایک بار پھر سپریم کورٹ کے دروازے پر کھڑا ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ، اور سپریم کورٹ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں احتساب کے تمام ادارے ناکام ہو گئے ہیں، احتساب کے ادارے متنازع بن گئے ہیں، احتساب کے ادارے کنٹرول میں آ گئے ہیں، اور احتساب کے ادارے جانبدار بن گئے ہیں. اس لیے اب قوم کی نظریں وہ سپریم کورٹ پر ہے. یہاں نیب کا ایک ادارہ موجود ہے جس کا بنیادی کام یہی ہے کہ کس نے غیر قانونی دولت اور ناجائز دولت جمع کی ہے اس پر ہاتھ ڈالے. لیکن PTI کے موجودہ حکومت نے نیب کے پر بھی کاٹے ہیں اور روز نئے آرڈیننس کے ذریعے نیب کو بھی ایک کھلونا اور تماشا بنایا ہے. ان کے اختیارات محدود کی ہے. حال یہی عمران خان صاحب جب وزیر اعظم نہیں تھے تو ان کا موقف بھی یہی تھا
کہ نیب کو اور اسٹرانگ کیا جائے اور نیب کو آزاد کیا جائے اور نیب کو حکومت کے کنٹرول سے آزاد کرایا جائے، لیکن آج وہ چاہتے ہیں کہ نیب کا ادارہ ہو، الیکشن کمیشن ہو، عدالت عظمیٰ ہو یا ایوان ہو، وہ ان کے جیب کے گڑی بن جائے اور ہاتھ کے لاٹھی بن جائے۔ اس لیے ادارے ناکام بنائے گئے، غیر مؤثر بنائے گئے، اور اب اس حکومت نے نیب آرڈیننس لا کر ایک عجیب کام یہ کیا ہے کہ وقت سے پہلے انہوں نے اپنے لیے این آر او کا اہتمام کیا ہے۔ انہیں نیب کے اختیارات کم کر کے وفاقی کابینہ کو اس سے نکال دیا ہے، صوبائی کابینہ کو اس سے نکال دیا ہے، اسی طرح کیبنٹ کے تحت جتنی بھی کمیٹیاں ہیں ان کو بھی اس سے نکال دیا ہے، اور اب نیب ہاتھ ڈال سکتا ہے صرف عام غریب پاکستانی پر، لیکن سرکار میں شامل، کیبنٹ میں شامل وزراء مشیروں پر اب نیب ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، اور اس حکومت نے تبدیلی کا نعرہ بھی لگایا تھا، اور اس حکومت نے آنے سے قبل وزیر اعظم صاحب ایک احتساب سب کا نعرہ لگا رہے تھے، لیکن 3.25 سالوں میں اس ملک میں جتنے بھی اسکینڈلز آئے ہیں اس میں سرکار کے لوگ، حکمران پارٹی کے لوگ شامل ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے۔ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اوپر قرضہ ہے، اور قرضہ بھی انہی اقدامات کی وجہ سے ہے کہ ایک ایک مافیا اور اس کا ایجنٹ کروڑ ہاں نہیں ارب ہاں روپیہ کماتے ہیں اور یہاں سے اٹھا کر باہر کے بینکوں میں پھر چھپاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں چینی بحران آیا اور پتہ چلا کہ چینی بحران کے دوران شوگر مافیا نے 184 ارب روپیہ نقصان خزانے کو پہنچایا ہے۔ آٹا بحران آیا اور پتہ چلا کہ 220 ارب روپیہ نقصان انہوں نے سرکاری خزانے کو پہنچایا ہے۔ پٹرول بحران آیا اور پتہ چلا کہ مافیا نے اس دوران 25 ارب سے زیادہ نقصان پاکستان کے غریب عوام کو اور ان کے خزانے کو پہنچایا ہے۔ توانائی کا بحران آیا اور 350 ارب سے زیادہ نقصان انہوں نے سرکاری خزانے کو پہنچایا ہے۔ ایل این جی کا بحران آیا اور 100 ارب سے زیادہ نقصان انہوں نے غریب عوام کو اور غریب عوام کے خزانے کو پہنچایا ہے۔ میں اس لیے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف اب کسی کو ایٹم بم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کوئی استعمال کر سکتا ہے۔ آپ کی تباہی اور بربادی کے لیے آپ کے آستینوں میں موجود، آپ کی ایوانوں میں موجود یہ آستین کے سام کاپی ہے، جنہوں نے آپ کو لوٹا ہے، جنہوں نے آپ کو نچوڑا ہے اور بغیر ڈکار کے بلین انہوں نے ہضم کیا اور یہاں سے چھپا کر باہر منتقل کرتے ہیں۔ یہ کتنے بزدل لوگ ہیں کہ غریب پاکستانی اوورسیز اپنا خون پسینہ بہا کر صبح اور شام محنت کر کے 29 ارب ڈالر پاکستان بیچ رہے ہیں، اور اس وقت اگر ہماری معیشت کچھ سانس لے رہی ہے تو اس میں ہمارے غریب پاکستانیوں کا وہ پیسہ ہے، لیکن تمہارا کرپٹ اشرافیہ ان غریب پاکستانیوں کو یہاں لوٹ کر باہر کی کمپنیوں میں چھپاتے ہیں۔ اور میں حیران ہوں کہ یہ جن لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کے ارب ہاں دولت ادھر اور باہر پڑی ہے، وہ 2 وقت کی روٹی بھی آپ کی طرح نہیں کھا سکتے ہیں، شوگر نہیں کھا سکتے ہیں، گھی دیں گے۔ یہ 24,469 نمبر ڈائری ہے، اور جناب راجہ اشتیاق احمد راجہ صاحب انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ میں میری اور پوری قوم کی وکالت کریں گے۔ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کیس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کو کامیابی عطا فرمائے۔ یہ بتائیے گا 2000 نومبر اور وہ اپنی صوابدید کے مطابق ایک ایسا نظام کر لے
کہ جس کے نتیجے میں دودھ کا دودھ اور پانی پانی ہو جائے۔ صاحب یہ بتائیں کہ پہلے جب وہ دوسرا اسکینڈل آیا تھا اپنا پاناما کا اسکینڈل، اس میں نواز شریف کا نام نہیں تھا، ان کے بچوں کا نام تھا، لیکن آپ نے ڈسکوالیفیکیشن سپریم کورٹ سے نواز شریف کی مانگی، اور نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد آپ بھی گھر جا کے آرام سے سو گئے، دوبارہ وہ آپ کی پٹیشن ہی لگی 436 کی۔ اب تو وہ ججز بھی نہیں بیٹھے، نہ ثاقب نثار ہیں، نہ آصف سعید کھوسہ ہے، پاناما کا کیس سننے والے تمام جج تقریباً ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ایک جج ابھی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ پنڈورا لیکس کی یہ پٹیشن آپ کی سپریم کورٹ میں سنی جائے گی؟ ججز ہیں جو اس کیس کو سن سکیں؟ ثاقب اور نثار دوسرا صاحب یہ بتائیں جی، کہ اس میں تو نواز شریف کا نام نہیں تھا، لیکن آپ اس کی ڈسکوالیفیکیشن لے گئے، پنڈورا لیکس میں بھی عمران خان کا نام نہیں، تو کیا آپ سپریم کورٹ سے عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن مانگیں گے؟ میں عرض یہ کرتا ہوں کہ ایک تو ثاقب نثار صاحب گئے ہیں، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں ڈیم بنا رہا ہوں، تو وہ ڈیم بنانے گئے ہیں، انشاءاللہ آئے گا، کیونکہ وہ چلے گئے ہیں، اس لیے آج کے ججز سے ہم انصاف کی توقع رکھتے ہیں۔ باقی دیکھیے، میں تعصب کی بات نہیں کرتا ہوں، میں ان کی بات کرتا ہوں جن کے نام پاناما لیکس میں شامل ہیں اور جن کے نام پنڈورا پیپرز میں آئے ہیں۔ گزشتہ ہماری پٹیشن میں بھی پاناما لیکس کے حوالے سے جو لوگ تھے ان کے بارے میں تھا۔ یہ تو عمران خان صاحب نے آ کر یہ موقف اختیار کیا کہ اگر کرپٹ لیڈر کا خاتمہ ہو جائے تو باقی سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور لیڈر ٹھیک ہو تو حکومت۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت 700 لوگ ہیں، اور 700 لوگوں میں وہ شامل ہے جو اس وقت وفاقی منسٹرز ہیں، جو اس وقت قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، جو اس وقت بڑے بڑے عہدوں پر برا جمع شخصیات ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو اس وقت ملک میں موجود ہے ان سے ایک آغاز ہو جائے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ یہ اتحادی رہے لے لیا چیئرمین نیب کا احتساب کرنے کا، تو آپ کیا نہیں سمجھتے جو سیاستدانوں کا احتساب کرتا ہے ادارہ، اس کے ادارے کے سربراہ کا بھی احتساب ہونا چاہیے اور وہ اختیار سپریم جوڈیشل کونسل کو دیا جائے؟ دیکھیے، میں نے تو یہ عرض کیا نا کہ نیب کو تو خود حکومت نے کھلونا بنایا ہے، اور اس کو اپنے ہاتھ کی چڑی بنانا چاہتی ہے کہ چڑی کا استعمال جہاں وہ چاہے وہی کرے۔ اس لیے ہم اس نظام کے حامی نہیں ہیں، اور میں اس لیے سپریم کورٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ احتساب کے ادارے موجودہ حکومت نے متنازع بنائے گئے۔